خدا وحدہ لا شریک قسم ہے، میں حیران ہو گیا کہ یہ کس قسم کے مجتہد ہے جن کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا۔ اب بھی آپ دیکھو، لیکن اس کا جائزہ وہی لے سکتا ہے جس کو خود پڑھنا آتا ہو، ورنہ وہ سمجھتے ہیں پڑھ ہی رہا ہے جی، کیسے بھی پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا پڑھ رہا ہے یا اڈو کھوڑے کھا رہا ہے، اس کو بھی پڑھنا کہتے ہیں؟ جب مجتہدین کی یہ شان ہے معاذ اللہ، تو پھر ان کے عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ قرآن کی تلاوت تک قادر نہیں اور دعوے ہیں قرآن فہمی کے، جن کو لفظ پڑھنے نہ آئیں گے وہ معنی کیا جانیں گے؟ کل ایک دن آپ پڑھ رہا تھا اور ٹی وی پہ بیٹھ کر اتنے بڑے فورم پر اوادی من ورائی، میں تو لفظ سنا بھی نہیں جیسے تم بول رہے ہو۔ گرامی قدر حضرات، الفاظ تک غلط، اور کسی امر دین کی تجدید کرنا ہے۔ حال یہ ہے کہ لوگوں نے کہا یہ حافظ ہیں، فرمایا قرآن الحمدللہ آتا ہے مگر پورے قرآن کو میں نے بالاستیعاب میں نے حفظ نہیں کیا ہوا کہ مکمل اس کو حفظ کروں۔ اب لوگوں کو بتاتا پھروں جی میں حافظ نہیں ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ حفظ ہی کیوں نہ کر لوں۔ قربان جاؤں امام احمد رضا بریلوی، حالانکہ جب کوئی فاضل ہو جائے تو اس کے بعد تو سمجھتے بس اب تکمیل ہو گئی، اب میں کیا پھر سے ابتدا میں شروع کروں، حفظ قرآن کا موقع گزر گیا۔ اور وہ موقع نہیں گزرا، لوگوں کو یہ کہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ لوگ حافظ کہیں تو میں حفظ ہی کر لوں۔ تو آپ کے حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے ذہانت کے بارے میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حفظہ آپ کو عطا فرمایا تھا کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو شروع کیا اور 30 تک آپ نے مکمل 30 پارے قرآن دن کو یاد کرتے اور رات کو سوا پارہ قرآن پاک رات کو تراویح کی نماز میں سنا دیا کرتے تھے۔ اب ہم لوگ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے کوئی امام ہیں، ہمیں تو ان کی جتنی اچھی باتیں ہوں گی ہم خوش ہوں گی، محبت ہے نا ان سے، مگر ایک بات سے ڈریے، جس کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی صلاحیت دیتا ہے اس سے کام بھی اتنا ہی بڑا لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہ میں پی ایچ ڈی کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، تو اس نے کہا کچھ نتیجہ بھی تو نکالو، نہ کوئی شگرد نظر آتا ہے نہ کوئی کتاب نظر آتی ہے، اس کا سونا بھی تو ہوتا ہے نا۔ آج کل لوگ بڑے ہونے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں، اللہ سے پوچھو یہ آپ بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں آپ، مجھے ذرا بتانا کہ جس شخصیت کا حال یہ ہے، اس شخصیت کا حال یہ ہے کہ سوا پارہ قرآن پاک میری نظر میں، آپ یقین کیجئے کہ میری نظر میں نے اس وقت کوئی 51 سال عمر ہو گئی ہے میری، میں نے آج تک اس حافظے کا بندہ نہیں دیکھا، اور اچھے ذہین لوگوں سے بھی ملاقات رہی، میں نے کبھی اس حافظے کا بندہ میری نظر سے نہیں گزرا کہ جو 1 مہینے میں پورا قرآن پاک حفظ کر گیا ہو یا کر سکتا ہو۔ آپ نے کبھی دیکھا بھائی؟ بولنے اگر دیکھا ہے تو اچھی بات ہے، اتنی بڑی مجلس میں لوگ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، تو کیا آپ کے علم میں ہے؟ اچھا، کہ قرآن پاک میری نظر میں چونکہ بڑے ادارے کا خادم بھی ہوں، میرے پاس جس طالب علم نے سب سے کم عمر میں حفظ کیا نا وہ 7 ماہ میں کیا، یعنی کم عرصے میں حفظ کیا، 7 مہینے میں اس نے قرآن پاک حفظ کیا، اور تنظیم المدارس کے ہر امتحان میں الحمدللہ پورے پاکستان میں فرسٹ آتا رہا ہے۔ وہ عالم دین 7 مہینے میں حفظ کیا اور 722 نمبر ہمارے ملک میں اس نے بغیر کسی سفارش کی وتھ سائنس یعنی میٹرک کے امتحان میں 722 نمبر لیے، یعنی بہت ذہین، جو بلا کا ذہین ہے عالم دین، اور مدرسے کی 60 سالہ تاریخ میں یہی ایک بچہ ایسا ہے جس نے 7 ماہ میں قرآن پاک حفظ کیا، یعنی ریکارڈ ہے اس کا۔ تو یہ 60 سال کا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے ذہین بچے ہم دیکھتے ہیں، خود بھی مدرسے میں پڑھے ہیں، اور جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کی ذہانت کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 1 مہینے میں آپ کا جو ریکارڈ ہے کہ حفظ کیا، اور حفظ بھی ایسا نہیں کہ 2 سال منگل پکانے میں لگ گئے ہوں، دن کو 7 بار پڑھا تو حافظ
کو معلوم ہے کہ کس طرح سوا سپارہ دن کو پڑھا ہوا، یاد کیا ہوا، پھر یاد کرنا پڑتا ہے، پھر بھی متشابہ لگتے رات. یہ ذہانت تو دی، صلاحیت دی، مگر یوں ہی نہیں دے دی کہ لے جاؤ نہ. فرمایا لیں گے، پر تم سے کچھ لیں گے بھی. کیوں؟ کہ تمہیں صرف خود نہیں پڑھنا، دنیا کو پڑھنے کا شعور بھی دینا ہے، اس کی عظمت بھی بتانی ہے، اس کے عمل بھی بتانا ہے. اب کتاب کا سکھانا ایک ہے پڑھنا، پھر آیا یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دینا، سکھانا. اب جس نے اعلیٰ حضرت کا سکھانا، اس کا منظر دیکھنا ہو، وہ علامہ ملک العلماء ظفر الدین بہاری کو دیکھیں. کہیے سبحان اللہ. آپ کو دیکھیں، اور کیا دیکھے وہ؟ ایک گھنٹے کے اندر اندر کیا دیکھے وہ ظفر الدین بہاری کو؟ کیا چیز دکھاؤں میں؟ صرف اتنی بات بتا سکتا ہوں کہ علامہ مشرقی عنایت اللہ مشرقی نے دعویٰ کیا کہ علماء جو ہیں ہندوستان کے تو بالکل جاہل ہیں، بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ان کو علم ہے تو آتا ہی نہیں، ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں، طول البلد عرض البلد نہیں جانتے، آگے کیا ٹائم نہیں بیان کر سکتے. اس کے اندر تعلیم یہ تھی، وہ سمجھتا تھا کہ شاید مولوی صاحبان جو ہے بالکل ان کو ایسی باتوں کا تو علم ہی نہیں. دعویٰ کر دیا، اپنے باقاعدہ اخبار میں جاری کیا. آگرے کا، دلی کا، کابل کا، لوگوں کو معلوم نہیں. میں ایک گھنٹے کے اندر پورے ہندوستان کا طول البلد اور عرض البلد نکال کے دے سکتا ہوں اور ٹائم بتا سکتا ہوں. اب لوگ سوچنے لگے کہ مشرقی پڑھا ہوا ہے، یہاں بھی پڑھا ہے نا مشرقی نے، گیا تھا تو اتنی بڑی تعلیم کر دی، دعویٰ کر دیا. اب علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے دبدبہ اسکندری میں اخبار میں جواب شائع کیا. آپ نے فرمایا تم اتنی مہارت رکھتے ہو کہ آگرہ، دلی اور کابل کا تم طول البلد عرض البلد اور اس کے مطابق وقت تم نکالو گے اور وہ بتاؤ گے ایک گھنٹے کے اندر. فرمایا احکر نے چند دن امام احمد رضا کی جوتیاں اٹھانے کا شرف حاصل کیا ہے، مجھے صرف 2 منٹ دو، میں ہندوستان سے لے کر امریکہ تک، دلی سے لے کر نیو یارک تک 2 منٹ میں طول البلد بھی، عرض البلد بھی اور ایک ایک جز کا وقت بھی بتانے کی اہلیت و صلاحیت رکھتا ہوں. اور یہ